بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج 10 رمضان المبارک ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان اویس خالد۔ پروگرام حی علی الفلاح میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تمام تعریفیں اللہ جل و مجد الکریم کے لیے جو پوری دنیا کا خالق و مالک ہے، اور کروڑ ہا درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ ناظرین، پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے میں اپنے مہمانان گرامی کا تعارف کرا دوں۔ میرے ساتھ موجود ہوں گے حافظ علامہ محمد عدنان قادری عطاری صاحب، حافظ علامہ محمد عثمان خان قادری صاحب، اور زینت القراء فخر القراء استاذ الحفاظ حضرت علامہ قاری شہباز عطاری صاحب۔ ناظرین، ہم سب سے پہلے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور تلاوت کلام مجید سے اپنے قلوب و اذہان کو منور فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير۔ آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی ناظرین، تلاوت کلام پاک کے بعد ہم پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور میرے ساتھ موجود ہیں حافظ محمد عثمان خان قادری عطاری۔ ہم ان سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ سب نظارے حضور آپ کے ہیں، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بے شک۔ سب نظارے سب نظارے حضور آپ کے ہیں، چاند تارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اب غلاموں کو خوف کیوں ہوگا، سبحان اللہ۔ اب غلاموں کو خوف کیوں ہوگا، جب سہارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں۔ جڑا یار بیمار ہے درشن دا، ہمیں کدوں طبیب دا بندا اے، جتھے خوش محبوب محب ہوون، اوتھے کی رقیباں دا بندا اے۔ جدو لفظ نہ ایک وی کول ہوے، قلم کدوں ادیباں دا بندا اے۔ حاکم باز حضور دے جنگ اندر،
او بیلی کون غریباں دا بندا ہے اب غلاماں کو خوف کیوں ہوگا جب سہارے حضور آپ کے ہیں سب نظارے حضور آپ کے ہیں اور کیوں نہ ہوتا یہ چاند دو ٹکڑے سبحان اللہ کیوں نہ ہوتا یہ چاند دو ٹکڑے جب اشارے حضور آپ کے ہیں سب نظارے حضور آپ کے ہیں. ماشاءاللہ جزاک اللہ. جی ناظرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. گفتگو کے لیے میرے ساتھ روزانہ کی طرح موجود ہیں استاد الحفاظ، استاد العلماء، زینت القراء، فخر القراء حضرت علامہ قاری محمد شہباز عطاری قادری صاحب. میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین، آج 10 رمضان المبارک ہے اور آج ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے. تو آج ہم گفتگو بھی اسی موضوع پر کریں گے. علامہ صاحب، میرا آپ سے آج جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ازواج مطہرات کی فضیلت میں قرآن پاک میں کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بس بھائی، ازواج مطہرات کی شان میں قرآن پاک کی بہت ساری آیات نازل ہوئی ہیں. ایک قرآن آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں جو ازواج مطہرات کی فضیلت میں ہے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم دوسری عورتوں جیسی نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیسی خواتین ہیں کہ جن کو اللہ کریم نے یہ فضیلت ارشاد فرمائی کہ تم دوسری عورتوں جیسی نہیں، اس لیے کہ تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم اقدس میں داخل ہو چکے. سبحان اللہ. نسبت محبوب کی وجہ سے اب تمہیں جہاں بار کی عورتوں پر فضیلت حاصل ہے. ماشاءاللہ. اور ایک دوسری قرآن پاک نے ازواج مطہرات کی فضیلت یہ بیان کی کہ ان کو ہر عمل کا ثواب دوسری عورتوں سے دگنا ملتا ہے. ماشاءاللہ. کوئی بھی عمل کریں تو ان کی فضیلت یہ ہے کہ ان کو جو اگر کسی کو سنگل ملے گا تو ان کو ڈبل ثواب ملے گا. ماشاءاللہ. تو تیسرے مقام پہ اللہ کریم نے ان خواتین کو یہ فضیلت عطا فرمائی کہ سارے مومنوں کی ان کو مائیں قرار دیا. بے شک. جیسا کہ ارشاد فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ یہ نبی کی جو بیویاں ہیں یہ سارے مومنوں کی مائیں ہیں. کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ساری امت مسلمہ کی مائیں قرار دیا اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج. اور بھی بہت ساری آیات ہیں، میں نے 2-3 حوالے آپ کے خدمت میں پیش کر دیا. بہت شکریہ. اچھا علامہ صاحب، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل جی جو ہے وہ حکمت سے بھرا ہوا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ازواج مطہرات تھیں اور کثرت نکاح کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی تعداد 11 ہے اور ان میں صرف ایک زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کنواری تھی. باقی سب ازواج یا وہ طلاق والی تھی یا بیوہ تھی. متعلقہ تھیں. جی، متعلقہ تھی یا بیوہ. تو یہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا نکاح جب کیا عین شباب کے عالم میں تو آپ کی عمر 25 سال تھی اور جس عورت سے آپ نے نکاح کیا ان کی عمر 40 سال تھی. تو پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی موجودگی میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا. تو 50 برس تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی زوجہ محترمہ کے ساتھ رہے ہیں اور آپ کے اکثر نکاح جو ہیں وہ 55 اور 59 سال کی عمر میں ہوئے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے نکاح فرمائے ہیں یا بے سہارا عورتوں کو آپ نے سہارا دیا ہے یا اس میں ایک یہ حکمت تھی کہ ان کے پیچھے دینی فوائد بہت زیادہ تھے اور کسی
ایک عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی وجہ سے پورے جو ان کے قبیلے تھے وہ ہلکا بہوش اسلام ہو گئے. سبحان اللہ. تو اس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے تحت آپ نے سارے یہ نکاح فرمائے ہیں، ورنہ آپ کو نکاح کی ضرورت نہ تھی. یہ آپ نے دینی فوائد کے لیے یا بے سہارا عورتوں کو آپ نے سہارا دیا. آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ کو نکاح کی ضرورت ہوتی تو جس طرح وہ غیر مسلم رائٹر اعتراض کرتے ہیں تو آپ 50 سال تک ایک بیوہ عورت کے ساتھ وقت گزارتے آپ اندازہ. جی بالکل. جی ناظرین، اگلا سوال پروگرام میں شامل کرتے ہیں. رحمت صاحب یہ بتائیے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن عورتوں کو کامل قرار دیا، یعنی وہ خصوصیات کیا ہیں مذکورات میں؟ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ مردوں میں سے تو بہت سارے کامل ہوئے، لیکن 4 عورتوں کا آپ نے خصوصی طور پر ذکر فرمایا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ بنت مریم، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہیں، جن کے نام کی قرآن پاک میں ایک سورہ بھی ہے، فرمایا کہ اللہ کریم نے ان کو فضیلت عطا فرمایا. اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی ہے، ان کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم نے یہ فضیلت عطا فرمائی. اور تیسرا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور چوتھا خاتون جنت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. ان میں فضیلت کی وجہ ان کی نسبت بھی ہے اور ان کا زہد و تقویٰ بھی. جی علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کیسی تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اکثر و بیشتر جس زوجہ کا ذکر کیا کرتے تھے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. تو آپ فرماتی ہیں کہ مجھے بڑا رشک آتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر بڑی محبت سے اور کثرت سے کرتے ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس وقت میری تصدیق کی. اور جب وہ اس وقت ایمان لائیں کہ جب لوگوں نے میری تکفیر کی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب لوگوں نے میرے ساتھ ناروا سلوک کیا تو اس وقت انہوں نے میرے ساتھ ایسی ہمدردی کی کہ میں ان کے جو محبتیں ہیں ان کو فراموش نہیں کر سکتا. اور چوتھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت کی ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی کہ میری ساری اولاد اللہ کریم نے مجھے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے عطا فرمائی. اچھا علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت میں آپ کوئی منفرد واقعہ ہمارے ناظرین کو بتائیں. جی میں اس سلسلہ میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ان کی فضیلت کے لیے یہ بات کتنی زبردست ہے کہ اللہ کریم نے جن کو جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا ہے، سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ ان کی والدہ محترمہ. تو جب بیٹی اتنے مقام و مرتبہ والی ہے، اتنی فضیلت والی ہے، تو اللہ کریم نے ان کو والدہ کیسی عطا کی. علامہ صاحب بڑا ضروری ہے آج کل کے معاشرے میں اصلاح کرنا. میں چاہوں گا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے آپ ہماری بہن بیٹی بہو کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یہ بخاری شریف کی ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے، مسلم میں بھی ہے، دیگر کتابوں کے اندر بھی موجود ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو زوجہ محترمہ ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دفعہ ان کی بہن ان کے وصال کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہیں، جن کا نام ہے حضرت حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آئے اور بڑا خوش ہوئے اور بڑی تکریم کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے علاوہ آپ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بکری وغیرہ ذبح کرتے تو اس کے جو گوشت کے ٹکڑے ہوتے تھے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کو بھیجتے تھے. تو یہ یعنی ان کی آپ ان کو کثرت سے یاد کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ محبت کا بھرپور اظہار کیا کرتے.
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی ایسی گزاری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وصال کے بعد بھی ان کو فراموش نہیں کر سکتا. اس لیے آپ کی سیرت سے آج کی بہنوں کو، بیٹیوں کو یہ درس ملتا ہے کہ اپنے خاوند کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ بھرپور محبت کریں اور ان کی عزت و تکریم کریں، اور اس طرح کا ان کے ساتھ سلوک کریں کہ وہ کبھی بھی ان کی محبتوں کو، ان کی قربانیوں کو کبھی بھی فراموش نہ کر سکیں. بہت ماشاء اللہ. جی علامہ صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور اتنی خوبصورت گفتگو سے آپ نے ہمارے ایمان کو تازہ کیا. ناظرین، آپ 0333877071 کے ذریعے ہمیں اپنے پیغامات بھیجتے رہیں. انشاءاللہ العزیز ہم یہ سوالات اپنے پروگرام میں ضرور شامل کریں گے. کل انتہائی اہم موضوع نماز کے مسائل پر ہم گفتگو کے لیے حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.